پاکستانی وفد اسرائیل کیوں گیا؟ کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ نیب قوانین ختم ہو گئے ہیں، مریم نواز اور نواز شریف ان کے ریفرنس واپس ہو گئے ہیں، سیلاب کی صورتحال ایک دفعہ پھر خراب ہو رہی ہے، دادو اس وقت سارا ڈوب چکا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ذیشان اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دو تین بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ یروشلم پوسٹ نے ایک خبر شائع کی ہے، انہوں نے خبر لگائی ہے کہ اسرائیل میں پاکستانی وفد آیا ہے اور ان کی ملاقات ہوگی اسرائیل کے صدر کے ساتھ۔ ماضی میں بھی آپ دیکھیں کہ اسرائیل کا وفد پاکستان کا وفد اسرائیل جاتا رہا ہے، اس امپورٹڈ کمپنی میں بھی گیا ہے، پہلے بھی جاتا رہا ہے، پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی گیا تھا اور باقاعدہ طور پہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں بھی اسرائیلی وفد کے ساتھ ملاقاتیں سعودی عرب میں ہوتی رہی ہیں۔ لیکن اس وقت ایک اسرائیل کا جو سب سے بڑا اخبار ہے یروشلم پوسٹ، اس نے پوسٹ لگائی ہے کہ پاکستان ڈیلیگیشن ٹو میٹ ود اسحاق ہرزگ، یہ ان کا صدر ہیں اسحاق، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ اب معاملہ ہے کیا؟ معاملہ یہ ہے کہ پاکستانی وفد نسیم اشرف کی سربراہی میں جا رہا ہے اسرائیل، اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوگی صدر اسحاق کے ساتھ۔ دا پاکستانی ڈیلیگیشن از ہیڈڈ بائی دا پاکستانی American Naseem Ashraf, a former Minister of State in Pakistan President Pervez Musharraf government. During their visit to Israel, the Pakistani delegation was given tour across Israel. They are also scheduled to meet with President Ishaq later this week, the report added. Okay? تو یہ اس وقت صورتحال ہے، ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے پاکستان کے وفد کے ساتھ۔ اور اب ماضی میں آپ دیکھیں عمران خان صاحب کا ایک بڑا موقف تھا، بڑا اہم موقف تھا کشمیر پہ بھی اور فلسطین پہ بھی۔ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اگر جب تک فلسطین کو ان کے بنیادی حقوق نہیں ملتے، ان کو رہنے کی آزادی نہیں ہوتی، ان کو عبادات کی آزادی نہیں ہوتی، مطلب کہ ہر طرح کا جو ایک آزاد ملک ہوتا ہے وہ ساری سہولیات ان کو نہیں ملتی، تب تک عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے جا رہا۔ دوسری طرف ان پہ بڑا دباؤ آیا کہ اسرائیل کو تسلیم کریں، آپ کے لیے معاملات بڑے آسان ہو جائیں گے۔ شاید ایک کڑی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان کو نکالنے میں ایک یہ بھی فیکٹر ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے سیدھا کورا چٹا جواب دے دیا کہ میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے جا رہا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف انڈیا کے ساتھ ان کے معاملات 5 اگست والے تھے۔ 5 اگست 2019 کو انڈیا نے جو کشمیر کی خاص حیثیت تھی وہ ختم کر دی اور ان کے حقوق سلب کر لیے۔ وہاں پہ مائنورٹی بھی آ سکتی ہیں جو دوسرے علاقوں سے آگے وہاں پہ اپنا لے سکتے ہیں، جگہیں لے سکتے ہیں، لوگ وہاں پہ آ کے رہنا شروع کر سکتے ہیں، اور وہ ٹیریٹری جو ہے وہ پہلے مسلمانوں کی تھی، بعد میں اگر ہندو آ کے رہتے ہیں تو وہ علاقہ ہندوؤں کے میجورٹی میں آ جائے گا، اور پھر اس کی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر وہ کہیں گے، انڈیا والے کہہ سکتے ہیں کہ اب کروا لو الیکشن، اب ہو سکتے ہیں الیکشن، اب ہو سکتا ہے ریفرنڈم کہ کشمیر جو جس علاقے کا یہ معاملہ ہے وہ کہاں پہ
جانا چاہتے ہیں، وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتا ہے یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتا ہے یا آزاد رہنا چاہتا ہے، یہ ان کی صورتحال ہے اور انہوں نے کہا تھا۔ اب پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ عمران خان نے ڈیلیگیشن بھیجا ہے اسرائیل، وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ زلفی بخاری صاحب کے بارے میں بہت ساری باتیں چلی اور ان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا گیا کہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کے ساری چیزیں ہوئی ہیں، اور یہودی ایجنٹ عمران خان صاحب کو کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ لیکن اب ان کے دور حکومت میں 2 دفعہ ڈیلیگیشن 3 دفعہ ڈیلیگیشن مل چکا ہے، ایک دفعہ سعودی عرب میں، ایک دفعہ فضل الرحمان صاحب، ایک دفعہ پاکستانی ڈیلیگیشن ویسے گیا ہے، اور اس میں احمد قریشی جو صحافی ہوا کرتے تھے پی ٹی وی کے، ان کو فارغ کیا گیا، ان کو فائر کیا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ آپ اسرائیل گئے تھے، کیونکہ پاکستانیوں نے احتجاج کیا تھا نا کہ پاکستان کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا، اور یہ کس کی ایما پر صحافی اور ڈیلیگیشن اسرائیل جا رہا ہے اور صدر سے مل رہا ہے۔ اب جو طاقتور حلقے ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے پاکستان کو ایک یہ بھی ٹاسک دیا ہوا ہے کہ آپ تسلیم کریں، آپ کے لیے معاملات آسان ہو جائیں گے، آپ کے لیے جو آئی ایم ایف کے پروگرامز ہیں وہ آ جائیں گے، آپ کے لیے امداد آ جائیں گی، آپ کے لیے اور بھی بہت کچھ آ جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب کا موقف اس پہ بڑا واضح تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب تک فلسطین کو ان کے بنیادی حقوق نہیں ملتے تب تک میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے جا رہا۔ ایک وقت تھا 90s کے دور میں، یا اگر 1960s کا دور دیکھیں تو اس وقت اسرائیل چھوٹا سا تھا اور فلسطین بہت بڑا ہوا کرتا تھا، لیکن آج فلسطین سکڑتے اسرائیل نے اس پہ قبضہ کیا، دوسرے ممالک نے قبضہ کیا، فلسطین چھوٹا سا رہ گیا ہے، اور اسرائیل جو ہے اپنے سے زیادہ ایکسپینڈ ہو گیا ہے۔ یہ پاکستان جو ہے، پاکستان کی کابینہ اور خاص طور پہ امپورٹڈ وزیر اعظم، ان کو ایک یہ بھی ٹاسک ملا تھا جب آپریشن رجیم چینج ہوا تھا، جب عمران خان کو نکالا گیا تھا کہ آپ نے اسرائیل کو تسلیم بھی کرنا ہے، تو اس حوالے سے یہ آہستہ آہستہ چیزیں اس طرف چل رہی ہیں اور اس طرف بڑھ رہی ہیں۔ دوسری طرف نیب قوانین میں تبدیلی ہو گئی ہے، نیب قوانین ختم ہو گئے، اور اس میں نیب جو ہے وہ 50 کے قریب ریفرنسز وہ واپس ہو گئے ہیں۔ اس میں مریم نواز اور نواز شریف والا جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس والا ریفرنس ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ کیونکہ باقی سارے قوانین ختم ہو گئے ہیں۔ پوری دنیا میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ موبائل فون ہے، آپ اس کے بارے میں کوئی اگر آپ سے پوچھتا ہے، بھئی یہ نیب اگر پوچھتا ہے یہ کہاں سے لیا ہے، یہ آپ کا ہے، تو میں کہوں گا یہ میرا ہے۔ اب یہ وہ سوال نہیں کر سکتا کہ یہ کہاں سے لیا ہے، اب یہ نیب کو پروو کرنا ہے کہ بھائی یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے۔ یہ تو ایک بڑا ہی عجیب کیس ہے، عجیب طرح کی صورتحال ہے، اور عجیب طرح سے پاکستان پہ یہ حکومت مسلط ہو گئی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ کراچی کی کیا صورتحال ہے، الیکشن کی کیا صورتحال ہے۔ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ کچھ 1 ماہ 1.5 ماہ کے اندر یہ الیکشن کی ڈیٹ دینے والے ہیں۔ امپورٹڈ کمپنی کسی صورت میں اتنی محنت کے باوجود کسی صورت میں بھی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کرے گی۔ لیکن دوسری طرف اگر معاملہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کا ہے تو اس پہ وہ کنسنسس ہے ان کا کہ یہ وہ نہ کرے بلکہ نئی گورنمنٹ آ کے کرے، یا کوئی ایسا طریقہ کار اپنایا جائے جس سے کوئی ایسی صورتحال نکل آئے کہ امپورٹڈ کمپنی مطلب کہ وہ خود اس کو نہ کرے۔ اب دوسری طرف جو وزیر اعظم صاحب، امپورٹڈ وزیر اعظم گئے ہیں لندن میں، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کی، اور ملاقات میں مسلم لیگ نون کے طاقتور حلقوں نے، یا مسلم لیگ نون کے جو طاقتور لوگ ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے اور اس میں مشاورت کریں گے آرمی چیف کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو
ایک کنوکٹڈ ایک مجرم شخص کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، یہ قانوناً خلاف ورزی ہے۔ آپ اپنے جو شریکی حیات ہیں یا اپنے بیٹیوں سے، وہ بڑے اہم لوگوں سے آپ ڈسکس نہیں کر سکتے کہ آپ جو اتنا اہم عہدہ ہے اس کے لیے آپ ڈسکس نہیں کسی اور سے کریں۔ یہ آپ کے حلف کی خلاف ورزی ہے، آپ کا حلف آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن وزیر اعظم صاحب نے پورے میڈیا کے سامنے ان کے ساتھ مشاورت کی، اور مشاورت میں اور اس پہ عمران خان صاحب نے ایک اجلاس بلایا اپنے پارٹی رہنماؤں کا، اور اس میں قانونی ماہرین بھی تھے، اور اس میں کہا گیا اور یہ بات ڈسکس ہوئی کہ کیا وزیر اعظم ایک مجرم شخص کے ساتھ یا آؤٹ آف دا وے جا کے کسی سے یہ ڈسکس کر سکتا ہے کہ کیونکہ نواز شریف کے پاس تو کوئی عہدہ ہے نہیں، نہ وہ ان کی کوئی حیثیت ہے اس وقت۔ ماضی میں وہ وزیر اعظم رہے ہیں تو رہتے رہیں، لیکن اس وقت وہ وزیر اعظم نہیں ہیں۔ اس وقت وہ ایک عدالتوں سے مفرور شخص ہیں، اور نہیں ہو سکتا کہ ایک مفرور شخص کے ساتھ پاکستان کے سب سے بڑے عہدے، پاکستان کے سب سے بڑی پوسٹ کے بارے میں ڈسکس کیا جائے۔ اس میں عمران خان صاحب نے قانونی ماہرین سے مشاورت کی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ عدالت چلے جائیں اور عدالت میں جا کے اپنا یہ کیس لے کے جائیں اور وضاحت مانگ لیں عدالت سے کہ کیا ایک مفرور وزیر اعظم، مفرور کنوکٹڈ مجرم وزیر اعظم، کیا سابقہ وزیر اعظم کیا کر سکتا ہے، اس بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہے یا مشاورت ہو سکتی ہے اس کے بارے میں۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ سیلاب کی اس وقت بڑی خراب صورتحال ہے۔ دادو جو ہے وہ مکمل طور پر ڈوب چکا ہے، تقریباً 600 کے قریب گھر جو ہیں وہ اس وقت صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ 600 کے قریب گھر جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، اور کسی صورت میں بھی پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ ان کی مدد کو نہیں پہنچ رہے۔ عوام کھلے آسمان تلے موجود ہیں۔ سندھ کے جو بڑے ہیں، وڈیرے ہیں، وہ لوگوں کا مال کھا رہے ہیں اور ان تک نہیں پہنچنے دے رہے ہیں۔ ان کے ڈیروں پہ مال پہنچ رہا ہے اور وہ اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اب یہ صورتحال ہے، ضمیر جاگے تو پھر بات بنے۔ ضمیر نہیں جاگ پا رہا ان سندھ سرکار کے لوگوں کا، جن پہ اور شرم آنی چاہیے ان کو، سندھ سرکار کو، کہ وہ ان کے خلاف نہ کوئی کارروائی کر سکے ہیں اور نہ وہ کرنے جا رہے ہیں۔ عوام کو ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے کوئی چیز نہیں ہو رہی۔ اور دوسری طرف انجلینا جولی صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان پہنچی ہیں، اور اس دفعہ گیلانی صاحب کون سا ہار چوری کریں گے، کون سی کیا صورتحال بنے گی، یہ میڈم جو ہیں وہ دیکھیں گی، اور اگر تو وہ ویسی صورتحال بناتی ہیں تو پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستانی حکمران کے لیے یہ شرم کا مقام ہوگا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ پاکستان اپنے عوام کے لیے ریہیبلیٹیشن کیسے کر سکتا ہے، عوام کس طرح سے پاکستان کے مفاد کے لیے، حکمران پاکستان کے مفاد کے لیے کس طرح سے کام کر سکتے ہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔